अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माह रजब शरीफ के मुक़द्दस पाक बरकतों वाले महीने के बारे में, जो महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर कुंडे बनाए जाते हैं। इस महीने के अंदर कुंडे बनाए जाते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि कुंडे हमें 15 रजब को बनाने चाहिए और 15 रजब को ही नियाज लगवाना चाहिए, फातिया लगवाना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें कुंडे 22 रजब को बनाने चाहिए और 22 रजब को ही फातिया लगवाना चाहिए, नियाज करवाना चाहिए। तो असल में इसकी हकीकत क्या है, वजह क्या है? क्या हमें कुंडे 15 रजब को बनाने चाहिए, उसी दिन नियाज लगाना चाहिए, या फिर हमें 22 रजब को कुंडे बना के उसी दिन नियाज लगाना चाहिए? इसका मामला क्या है, इसकी हकीकत क्या है? तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने बयान करने वाला हूँ इसकी हकीकत क्या है। क्या हमें 15 रजब को कुंडे बनाने चाहिए या फिर हमें 22 रजब को कुंडे बनाने चाहिए? आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को कुछ ऐसा नॉलेज मिलेगा, सीखने के लिए कुछ ऐसी बात मिलेगी जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी और ना ही सीखी होगी। तो आप लोगों को ये बताने से पहले कि हमें कुंडे 15 रजब को बनाने चाहिए, उसी दिन न्याज लगाना चाहिए, या 22 रजब को बनाने चाहिए, उसी दिन न्याज लगाना चाहिए, उससे पहले एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। आप लोग इस वाक्य को सुनिए, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी समझने में कि हमें कुंडे कब बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, इसकी हकीकत क्या है। एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, इस वाक्य को आप लोग सुने। वाक्य कुछ ऐसा है कि मेरे एक साथी मौलाना साहब ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त था, बड़ा ही करीबी था, बड़ा ही मेरा उसके साथ उठना बैठना था, बड़ा ही करीबी था। और एक वक्त वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मौलाना साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए उधारे, मुझे कुछ पैसे उधारे चाहिए, आप मुझे कुछ पैसे उधारे दे दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, वो मेरा साथी था, उठना बैठना मेरा उसके साथ था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपको पैसे किस लिए चाहिए, आपको पैसे क्यों चाहिए? उसने कहा मौलाना साहब कल हमें घर में कुंडे बनाने और उसका नियाज करवाना है, फातिया लगवाना है, तो मैं थोड़ा सा सामान बाज़ार जाकर लेकर आऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं, आप मुझे पैसे दे दीजिए। और उसके ऊपर पहले भी थोड़ा सा कर्जा था, उस शख्स के ऊपर, जो दोस्त था मेरा, उसके ऊपर मौलाना साहब कहते भाई पहले भी उसके ऊपर कुछ कर्जा था। तो उसने कहा कि भाई कुंडे बनवाने, घर वाले कह रहे हैं कि सामान लेकर आओ, कुंडे बनाएंगे, फातिया लगवाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो फातिया फिर और किसी तरीके से भी लगवा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप कुंडे बनाकर ही उसके ऊपर फातिया लगवाओ। मैंने उसे ये बात समझाई, उसे मैंने ये बात बताई। तो मेरे उस साथी ने, मौलाना साहब कहते हैं, मेरे उस साथी ने कहा कि हज़रत मुझे पैसे चाहिए, मैं घर में फातिया लगवाऊंगा, मेरी बीवी ने मुझे भेजा है कि जाओ कुछ पैसे लेके आओ, सामान लेकर आओ और घर में लेके आओ, हम नियाज के लिए कुछ सामान तैयार करेंगे, फातिया लगवाएंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे पैसे दे दीजिए। मौलाना साहब ने कहा कि आप मेरे दोस्त थे, बड़े करीबी हैं, उठना बैठना, पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप पहले अपने घर वालों के पास जाएं, घर वालों के पास जाकर उनसे ये पूछें कि कुंडे किस लिए बनाए जाते हैं। आप उनसे जाके ये पूछें अपने घर वालों से, अगर वो कुंडे बना रहे हैं तो उन्हें पता भी तो होना चाहिए भी हम कुंडे बना रहे हैं, तो कुंडे किस लिए बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, नियाज लगाया जाता है तो क्यों लगाया जाता है, आप उनसे जाके पूछें। तो उस शख्स ने कहा, मौलाना साहब कहते हैं कि उस शख्स ने मुझे ये कहा कि कुंडे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये सवाब का काम है, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नियाज के लिए, फातिया लगवाने के लिए हम लोग कुंडे बनाते हैं। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि ये कोई ज़रूरी फ़र्ज वाजिब तो है नहीं, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब या कोई ज़रूरी तो है नहीं कि कुंडों के ऊपर ही नियाज लगाया जाए, कुंडों के ऊपर ही फातिया लगाया जाए। आप मेरी बात को गौर से सुनना, आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज मिलेगा सीखने के लिए। भाई कोई ज़रूरी तो है नहीं कि कुंडों के ऊपर ही फातिया लगाया जाए, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि कुंडों के ऊपर ही नियाज लगाया जाए। आप चाहें, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप इतने मालदार नहीं हैं कि आप सामान ले आकर कुंडे बनाकर उसके ऊपर फातिया लगवा सकें, आप दूसरों से पैसे मांग रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, तो अगर आप नियाज लगाना चाहते हैं, फातिया लगाना चाहते हैं, आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। अगर आपके पास हैसियत नहीं है सामान खरीदने की, कुंडे बनाने की हैसियत नहीं है, तो आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, उसे नियाज कर दे, उसके ऊपर फातिया लगवा दें, उसके ऊपर फातिया लगवा दें। आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, उसके ऊपर फातिया लग जाएगा, उसके ऊपर आप फातिया लगा दें, नियाज करवा दें। कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह के मुक़द्दस अल किताब की तिलावत करें, उसके ऊपर आप फातिया लगा दें, नियाज करवा दें। आप दिन के अंदर नफिल रोज़ा रखें, रोज़ा रखने के बाद उसके ऊपर नियाज करवा दें, उसके ऊपर फातिया लगवा दें, कितना अच्छा काम है।
آپ دوسرے سے پیسے لے کر، ادھار پیسے لے کر، قرض لے کر آپ کنڈے بنانے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر نیاز کروائیں گے، قرضہ لے کر پیسے کنڈے بنانے جا رہے ہیں، اس سے اچھا تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر دو رکعت نماز نفل پڑھیں، نیاز کروا دیں، اپنے گھر کے اندر نفل روزے رکھیں، نیاز کروا دیں، آپ اپنے گھر کے اندر اللہ کی مقدس العارف پاک کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں، نیاز لگا دیں۔ بڑا آسان کام ہے، آپ کو پیسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں کہ ہمیں کنڈے بنا کر ہی ان کے اوپر فاتحہ لگانا ہے۔ اگر جن کی حیثیت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، ہاں ماشاءاللہ وہ کنڈے بنائیں، ان کے اوپر نیاز بھی کرائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نیاز لگانا نہیں چاہیے، ہمیں نیاز لگانا چاہیے، ہمیں نیاز لگانا چاہیے، ہمیں فاتحہ لگوانا چاہیے، کنڈے بھی بنانے چاہیے۔ لیکن جن کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، وہ کسی سے ادھار لے کر، قرض لے کر اگر وہ کنڈے بنائیں تو اس سے اچھا یہی کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، مقدس اللہ کی لارب کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں اور دن کے اندر نفل روزہ رکھیں، ان کے اوپر نیاز کروائیں، ان کے اوپر فاتحہ لگوائیں۔ اور دوسری، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی بات تو بڑی اچھی ہے، ماشاءاللہ، بڑا آپ نے بہت اچھی بات بتائی، تو لیکن گھر والے وہ مانتے نہیں۔ گھر والے اس بات کو کہاں سمجھتے؟ گھر والے تو مانتے نہیں، انہیں تو یہ پتا، ان لوگوں نے یوں سمجھ لی کہ بس اسے فرض مان رکھا ہے، اس چیز کو فرض مان رکھا ہے کہ کنڈوں کے اوپر ہی فاتحہ لگانا فرض ہے۔ میرے بھائی، کنڈوں کے اوپر فاتحہ لگانا فرض نہیں ہے، کنڈوں کے اوپر فاتحہ لگانا فرض نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، وہ بھی نیاز، اس کے اوپر نیاز کروا دیں، آپ روزے رکھیں، اس کے اوپر نیاز کروا دیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اوپر اس کے اوپر نیاز کروا دیں۔ لیکن جو بات اس شخص نے مولانا صاحب سے کہی کہ گھر والے مانتے نہیں، یہ بات حقیقت ہے۔ آج ہم لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے، ایک طریقے سے ہم لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ کنڈوں کے اوپر ہی فاتحہ لگائیں۔ تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ کنڈوں کے اوپر فاتحہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نفل پڑھ کر، روزے رکھ کر، ان کے اوپر بھی آپ فاتحہ کرانا چاہیں تو فاتحہ کروا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اگر آپ کے پاس حیثیت ہے، آپ کے پاس پیسہ روپیہ ہے تو الحمدللہ آپ کنڈے بنائیں اپنے گھر کے اندر، اور کچھ بھی بنائیں، اس کے اوپر فاتحہ لگوائیں، اور جتنا اچھا کام ہو سکتا ہے آپ وہ کریں۔ اور دوسری بات ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ ہم جب کنڈے گھر کے اندر بناتے ہیں، اس کے اوپر نیاز لگاتے ہیں، فاتحہ لگواتے ہیں، تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ گھر والے کیا کرتے ہیں کہ گھر کے اندر کنڈے بنائے، نیاز لگوا لیا، فاتحہ لگوا لیا، لگوانے کے بعد خود ہی اسے اپنے گھروں کے اندر تقسیم کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یا تو گھر والے کھانا شروع کر دیں گے، اور گھر والے نہیں تو پڑوسیوں کو دے دیں گے، تم لوگ کھا لو۔ یہ زیادہ تر ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ہم خود ہی کھا لیتے ہیں، یا ہم مطلب کہ پڑوسیوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اصل میں ہمیں جب فاتحہ لگایا، ہم لوگوں نے فاتحہ لگا لیا، یا فاتحہ کسی سے لگوایا، ہم لوگوں نے نیاز کروایا، سب سے پہلا ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ ہم غریب، مسکین، یتیم ان لوگوں کو کھلائیں۔ ان لوگوں کو کھلانا بہتر ہے۔ ہمیں سب سے پہلا کام یہ ہمیں تلاش کرنا، اگر ہمارے قریب میں کوئی غریب، یتیم، مسکین نہیں لوگ نہیں ہیں تو ہمیں انہیں تلاش کرنا چاہیے، انہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یار غریب لوگ آپ لوگوں کی نظر میں غریب کہاں ہیں، یتیم کہاں ہیں، مسکین کہاں ہیں، ان لوگوں کو تلاش کریں۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کو غریب، مسکین، یتیم لوگ نہ ملیں تو پھر آپ لوگ اپنے گھر کے اندر کھائیں، اپنے پڑوسیوں کو کھلائیں۔ خود بھی کھا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں، ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، پڑوسیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اس سے اچھا اور بہتر کام یہ ہے کہ سب سے پہلے غریبوں کو کھلائیں، غریبوں کا پیٹ بھریں، انہیں کھلائیں۔ ان کے پاس، بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں۔ اب ایسا موقع کچھ آئے، اگر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نیاز اگر ہم لوگ لگوا رہے ہیں تو غریبوں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں۔ اگر ہمیں غریب، مسکین نہیں مل رہے تو پھر ہم اپنے گھر کے اندر کھا لیں، اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو کھلا دیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں غریبوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ لیکن زیادہ تر آج کل ہمیں غریب ملتے نہیں، آج کل سب لوگ مالدار ہیں، غریب کہاں ملتے ہیں۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے، غریبوں کو ڈھونڈ کے انہیں کھلانا چاہیے۔ جب وہ لوگ کھا لیں تو اس کے بعد ہم لوگ بھی کھا لیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، ہم لوگ اپنے گھر کے اندر فاتحہ لگوایا، آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ دیا اور کھا لیا۔ اور کیا ہوتا ہے پتہ، اگر کسی کے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کے جو دور رشتہ دار ہوتے ہیں، ماما، چاچا، تایا، جو وغیرہ جو بھی رشتہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کو وہ بلاتے ہیں، اس کے اندر انہیں اس پروگرام کے اندر بلاتے ہیں کھانے کے لیے، پلانے کے لیے۔ اگر ایسا کوئی فاتحہ لگواتے ہیں، جیسے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نیاز کرواتے ہیں، کئی لوگ بڑے گھر جیسے کوئی نیاز کرواتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، کسی پولیس والے کو، بڑے کو، یار اس کے ساتھ ہماری اچھی جانکاری، اس پولیس والے کو بلا لیا، کسی اور بڑے آدمی کو بلا لیا۔ یا تم غریبوں کو کیوں تلاش نہیں کرتے؟ غریبوں کو ڈھونڈو، غریبوں کو تلاش کرو، غریبوں کو کھلاؤ۔ وہ تو مالدار لوگ ہیں یار، خود اپنے گھر کے اندر بنا لیں گے۔ تم لوگوں نے آج بنایا، کل دوبارہ بنا لو گے، پھر انہیں بلا کے کھلوا دینا۔ لیکن آج کے دن میں تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم غریب، مسکین، یتیم ان لوگوں کو کھلاؤ، اس کے بعد خود بھی کھاؤ، چاہے اپنے کسی بڑے بڑے لوگوں کو بھی بلاؤ، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ سب سے اچھا کام ہے۔
اور رہی بات دوسری کی فاتحہ ہمیں نیاز 15 رجب کو لگانا چاہیے یا 22 رجب کو لگانا چاہیے، تو یہ بھی یاد میں رکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نیاز کا ہمیں فاتحہ لگانا چاہیے، نیاز لگانی چاہیے، وہ 15 رجب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دن ہے وہ 15 ہی رجب ہے۔ ہمیں اس 15 رجب کو ہی اچھا دن یہ 15 رجب ہی ہے کہ 15 رجب کو ہی ہمیں لگانا چاہیے، لیکن 22 رجب کو لگانا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ 22 رجب کو بھی لگا سکتے ہیں، رجب کا پاک مقدس مہینہ برکتوں والا، یار سارا مہینہ برکتوں والا ہے، 1 کو لگاؤ، 2 کو لگاؤ، 3 کو لگاؤ، لیکن بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم 15 رجب کو لگائیں، لیکن اس کے علاوہ ہم 15 کو بھی لگا سکتے ہیں، 22 کو بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ کوئی اعتراض نہیں کہ 22 کو کیوں لگا رہے ہو، 15 کو کیوں لگا رہے ہو، 15 کو بھی لگا سکتے ہیں، ہم 22 کو بھی لگا سکتے ہیں، پورا مہینہ برکتوں والا ہے۔ تو دوستوں میں آپ لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس رجب کے مہینے کے اندر ہمیں نیاز لگانی چاہیے تو کس طریقے سے لگانی چاہیے، کن لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، سب سے پہلے کن لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں 15 کو ہی لگانا چاہیے، 22 کو ہی لگانا چاہیے۔ 15 کو بھی لگا سکتے ہیں، 22 کو بھی لگا سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سارا مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، فضیلتوں والا سارا مہینہ ہے، آپ کب بھی لگا سکتے ہیں، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست رشتہ داروں تک بھیجیں تاکہ انہیں بھی کچھ اچھا نالج ہو، کچھ اچھی بات ان لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے کہ ہم جب نیاز کریں تو کن لوگوں کو کھلائیں۔ سب سے پہلے غریب مسکین یتیم لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان لوگوں کو ہم یہ نیاز کھلائیں، اور اس کے بعد گھر والے کھائیں، اپنے پڑوسیوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے کھلائیں۔ تو اگر یہ ویڈیو ایسا کچھ آپ لوگوں کو سکھاتی ہے تو آپ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو یہ ویڈیو سینڈ کریں۔ دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔